نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو بالکل آسان بنا دیا ہے سمجھنے کے لیے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معلم القرآن علامات کے ذریعے قرآن سمجھانے والی ایک عظیم کتاب ہے جو کہ شارٹ کورس کہا جاتا ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے سبق نمبر 2 جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کا خلاصہ، تاکہ پڑھا ہوا سبق یاد آ جائے۔ سبق نمبر 2 میں ہم نے فعل کے شروع میں آنے والی 4 علامات پڑھی تھیں، یا، تا، حمزہ، نون۔ ان میں سے یا کا معنی وہ، تا کا تو، تم، آپ، حمزہ کا میں، نون کا ہم۔ ان میں سے تا کا ایک معنی اور بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے وہ ایک مؤنث، اور کبھی اس کا الگ ترجمہ ممکن نہیں ہوتا۔ اسی طرح حمزہ کا ایک معنی اور بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے صفت کے زیادہ ہونے کا مفہوم۔ اللہ اکبر اس کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک آخری بات سبق کے آخر میں بطور نوٹ ہم نے پڑھی تھی کہ یا، تا، حمزہ، نون چاروں علامتوں پر ان کے اوپر پیش ہو اور آخر سے پہلے زبر ہو تو ترجمہ میں کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں اپنے سبق، آج کے معلم القرآن کے سبق نمبر 3 کا۔ اس میں 3 علامات ہیں، واو الف، واو نون زبرنا، یا نون زبرنا۔ یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں، ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان میں سے جو پہلی علامت ہے واو الف، یہ عام طور پر فعل کے آخر میں آتی ہے اور سمجھانے کی غرض سے اس کا ترجمہ سب کیا جاتا ہے۔ اس کے ترجمے میں لفظ سب کا استعمال علامت سمجھانے کے لیے ہم کرتے ہیں، ورنہ ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جب ترجمہ کیا جا رہا ہوتا ہے تو ترجمہ آٹومیٹکلی جمع میں کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثالوں سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ قالو، ان سب نے کہا۔ اگر آپ سب نہ کہیں، انہوں نے کہا، اس کے ترجمے میں بولیں تو بات پھر بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ جمع ہے، انہوں نے کہا۔ تو ہم رنگوں کی علامات سے چونکہ پڑھاتے ہیں، اس لیے سمجھانے کی غرض سے اس کا ترجمہ سب کیا گیا ہے۔ قالو قول سے نکلا، قالو ان سب نے کہا، آمنو وہ سب ایمان لائے، آمنو وہ سب ایمان لائے۔
आमनु अमन से निकला, अमन ईमान मुमिन उर्दू में इस्तेमाल होता है। दाखलू वो सब दाखिल हुए। दाखलू में आप अगर देखें वाव अलिफ को हटा दें तो बाकी जो फेल बचेगा वो दाखला होगा और इसका रूट है दखल। दखल अंदाजी उर्दू में बोला जाता है, दखल अंदाजी। वो सब दाखिल हुए। आमिलू उन सब ने अमल किया। ये लफ्ज अमल से निकला और फेल वाहिद जो है वो आमिला होगा। आमिला, अमल, आमिल, मामूल, तामील, मामूलात, ये सब उर्दू में बोले जाते हैं। इसमें असल अमल ही है। कफरू उन सब ने कुफर किया। कुफर, काफिर, कुफार, कुफार मक्का सब उर्दू में बोले जाते हैं। कफरू उन सब ने कुफर किया। खराजू वाव अलिफ को हटा दें, खराजा बचेगा। खराजा खुरूज से निकला है। खुरूज, खारिज, इखराज, वजीर खारिजा, वो सब निकले। अतीउ ये लफ्ज इताअत से निकला है। इताअत मुती, मुतीओ फरमा बरदार उर्दू में बोला जाता है। अतीउ ये फेल अम्र है। इसके शुरू में जो आप हमजा देख रहे हैं ये वो हमजा नहीं जिस हमजा में तर्जमा मैं किया जाता है, और ये वो भी नहीं जिसमें सिफत के ज्यादा होने का मफहूम होता है। ये हमजा फेल अमर के लिए है, हुक्म देने के लिए इस्तेमाल होता है। अतीउ तुम सब इताअत करो, ये हमारी उर्दू जबान में इसका तर्जमा है, तुम सब इताअत करो। उअबुदू ये भी फेल अमर है, हुक्म देने के लिए। आबद, आबिद, माबूद, इबादत सब उर्दू में बोले जाते हैं। उअबुदू तुम सब इबादत करो। इअलमू तुम सब जान लो। इअलमू भी फेल अमर है, हमजा हुक्म देने के लिए है, और इसमें असल क्या होगा? इल्म, आलिम, मालूम, तालीम, मालूमात वगैरह। जाहिदू ये लफ्ज जोहद से निकला। जोहद, जिहाद, मुजाहिद, मुजाहिदीन सब उर्दू में बोले जाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं असल रूट मौजूद है, जीम, हा और दाल। तुम सब जिहाद करो। सबक नंबर 3 की दूसरी अलामत वाव नून। ये इस्म और फेल दोनों के आखिर में इस्तेमाल होती है, और इसका नून हमेशा जबर वाला होता है। ये बात हमेशा याद रखनी है, इसका नून हमेशा जबर वाला होता है। जब जबर नहीं होगी तो ये जमा मुजक्कर की अलामत नहीं होगी। मुस्लिमूना ये इस्म के आखिर में, मुस्लिमुन तनवीन है ना आखिर में, मुस्लिमुन उससे जमा बनाई मुस्लिमूना, इस्लाम लाने वाले सब मर्द। इसमें इस्लाम, मुस्लिम, मुसलमान ये सब उर्दू में आप बोलते हैं। वाव नून के साथ इसकी जमा बनाई गई है, ये आप देख रहे हैं। मुस्लिमूना सब इस्लाम लाने वाले मर्द मुराद होंगे, क्योंकि ये जमा मुजक्कर के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत है। सब मर्द हजरात मुराद होंगे। जब मुस्लिमूना कहेंगे तो उसमें औरतें शरीक नहीं होंगी, क्योंकि औरतों के लिए अलग से अलिफ और लंबी ता के साथ जमा बनाई जाती है। मुस्लिमात। मुनाफिकूना नफक से निकला, सब मुनाफकत करने वाले मर्द, मुनाफिकूना। काफिरूना सब कुफर करने वाले मर्द। आमिरूना सब हुक्म देने वाले मर्द। साबिरूना सब सब्र करने वाले मर्द।
تو یہ صابرون ڈائریکٹ سمجھ آ رہا ہے، صبر سے نکلا، صبر صابر اردو میں بولا جاتا ہے۔ قانتون یہ نیا لفظ آ گیا، اسے یاد رکھیے گا، یہ اردو میں نہیں بولا جاتا۔ اس کا معنی ہے فرما برداری کرنے والے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ فرما برداری کرنے والے۔ یعلمون اب یہ اسم نہیں ہے، آپ کو کیسے پتا چلا یہ اسم نہیں ہے؟ یہ فعل ہے، اس کے شروع میں یا موجود ہے۔ واو نون اسم اور فعل دونوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو شروع میں یا موجود ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ یہ لفظ فعل ہے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ فعل۔ یعلمون وہ سب جانتے ہیں، وہ سب جانتے ہیں۔ تشکرون تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ تو تشکرون میں تا کا معنی تم آ گیا واو نون کی وجہ سے۔ پہلے ہم تو کرتے تھے، پہلے ترجمہ کیا کرتے تھے؟ تو، اور اب کیا کریں گے؟ تم۔ کیوں؟ آخر میں واو نون جمع کے لیے ہے۔ تم سب شکر ادا کرتے ہو۔ یکذبون یا اور واو نون کو اگر الگ کر دیا جائے تو باقی کیا بچے گا؟ کذب۔ کیا بچے گا؟ کذب۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کذب بیانی۔ کیا بولتے ہیں؟ کذب بیانی، جھوٹ بولنا۔ اور اگر کوئی بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کذاب۔ اسے کیا کہیں گے؟ کذاب، بہت زیادہ جھوٹا جو ہوتا ہے۔ تکتمون تم سب چھپاتے ہو۔ کتمان اردو میں بولا جاتا ہے، کتمان علم، کتمان حق۔ تکتمون تم سب چھپاتے ہو۔ یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں۔ یہ لفظ ظلم سے نکلا، ظلم، ظالم، مظلوم، مظالم، یہ سب اردو میں آپ استعمال کرتے ہیں۔ یقتلون کس سے نکلا؟ قتل سے۔ اور کیا بولیں گے؟ قتل، قاتل، مقتول، قتال، قتال فی سبیل اللہ، وہ سب قتل کرتے ہیں۔ آج کے سبق کی آخری علامت جو صرف اسموں کے آخر میں آتی ہے، واو الف فعل کے شروع میں، واو نون اسم اور فعل دونوں کے آخر میں، واو الف فعل کے آخر میں، واو نون اسموں اور فعلوں دونوں کے آخر میں، اور یا نون صرف اسموں کے آخر میں۔ ترجمہ تینوں کا سب ہے۔ مسلمین سب اسلام لانے والے۔ یہ مسلمین اور اس سے پہلے مسلمون گزرا ہے، ترجمہ دونوں کا ایک ہے، تو لفظ کی شکل کیوں تبدیل ہے؟ یہ عربی گرامر سے تعلق رکھتی ہے۔ دونوں لفظ مسلمون اور مسلمین دونوں ہی اردو میں جس طرح عربی میں ان کی شکل چینج ہو رہی ہے، اسی طرح اردو میں بھی ہوتی ہے۔ کتابوں، کتابیں، ہے نا فرق؟ واو نون بھی استعمال ہو رہا ہے کتابوں، اور یا نون بھی، کتابیں۔ ان کتابوں کو یہاں سے اٹھاؤ وہاں لے جاؤ، یہ کتابیں کس کی ہیں؟ اردو میں چینج کر رہے ہیں نا، تو بالکل اسی طرح عربی میں بھی چینج ہے۔ اور یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ خالص عربی گرامر کا مسئلہ ہے جس کے پیچھے پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا سمجھیں کہ یہ جمع مذکر کی علامات ہیں۔ کافرین سب کفر کرنے والے مرد، خالدین سب ہمیشہ رہنے والے مرد، صابرین ساجدین سب سجدہ کرنے والے، شاکرین سب شکر ادا کرنے والے، ظالمین سب ظلم کرنے والے، مشرکین سب شرک کرنے والے، راکعین سب رکوع کرنے والے۔ رکوع اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے، رکوع رکعت،
मुत्तकीना सब तकवा इख्तियार करने वाले, तकवा और मुत्तकी उर्दू में बोला जाएगा। वाव नून, वाव अलिफ, वाव नून, ये दो, और इसके साथ या नून, वाव अलिफ, वाव नून और या नून। इनमें से वाव अलिफ सिर्फ फेल के आखिर में, वाव नून इस्म और फेल दोनों के आखिर में, और या नून सिर्फ इस्म के आखिर में इस्तेमाल होती है। और ये तीनों अलामतें जमा मुज़क्कर के लिए, और इनका तर्जुमा सब किया जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।